الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین اور میرے عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز آج ایک نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے اور مسلمانوں پر نہایت مہربان ہے۔ تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے، تمہیں کوئی مشکل ہو ان کو وہ گراں گزرتی ہے، تمہاری کوئی تکلیف ہے ان کو تکلیف، تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے نہایت مہربان ہے تمہارے لیے۔ ایسا نبی مشک و مہربان نبی وہ آپ کا چاہنے والا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسا نبی کہ جہاں خزاں نہیں بہار ہے، جہاں خزاں نہیں بہار ہے، جہاں ظلم نہیں پیار ہے، جہاں بے چینی نہیں قرار ہے، جہاں درد نہیں دوا ہے، جہاں مرض نہیں شفا ہے، جہاں سر نہیں صبا ہے، جہاں ظلمت نہیں ضیاء ہے، جہاں فنا نہیں بقا ہے، جہاں غیر نہیں وہاں طبیب ہے، جہاں غیر نہیں حبیب ہے، اور جہاں مریض نہیں طبیب ہے۔ ایسا مشک و مہربان نبی جو آپ کا چاہنے والا، آپ کی تکلیف کو دور کرنے والا، آپ سے کمال محبت کرنے والا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی مشکل بنتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور فوراً عرض کرتے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ مشکل آن پڑی ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فوراً پریشانی دور فرماتے۔ اتنی اپنی امت سے، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان اتنی محبت کرنے والے، اپنی
اپنے امتی سے اتنی محبت، ان کے لیے آئے بھی دنیا میں تو دعا مانگتے رب حب لی امتی، تو جب دنیا سے جانا ہوا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے گئے اپنی امت کے لیے۔ ایسا مشک و مہربان نبی۔ اسی طرح سابقہ جو انبیاء ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے اپنی لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، آپ اپنے رب سے ایسا کریں، کہیں کہ وہ ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اور پانی کی درخواست پیش کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد آتا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر اس پتھر پر مارو جس سے پانی نکل آیا۔ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، ان لوگوں کا ایک یقین تھا کہ نبی آئے ہی ہماری حاجت روائی کے لیے ہیں، مشکل کشائی کے لیے ہیں، اور ہمیں جو کچھ بھی ملا یا ملے گا وہ نبی کے صدقہ اور وسیلہ سے ملے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو فوراً مشفق و مہربان نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے، اور جو بھی مشکل ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے تو وہ فوراً مشکل حل ہو جاتی۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ افسوس ہے ان امتیوں کے لیے کہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہیں تو شفا ملتی ہے، وکیل کے پاس جاتے ہیں تو مشکل حل ہو جاتی ہے، اور کوئی کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو دنیا نے ڈاکٹر حکیم بنایا تو وہ تمہارے اس کے وسیلے سے تمہیں وہ شفا اس کے ہاتھ میں، تم کہتے ہو کہ شفا ہے، تمہیں وہ ایک دوائی دیتا ہے، ایک ٹیکہ لگاتا ہے جس سے تمہیں صحت مل جاتی ہے، تندرست ہو جاتے ہو اور اس سے تمہیں شفا مل جاتی ہے۔ وہ وکیل جس کے پاس تم جاتے ہو تمہاری مشکل حل ہو جاتی ہے، ایک دنیاوی وکیل جس کو دنیا نے وکیل بنایا، تو اس کے پاس جاتے ہو تو تمہاری مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دنیاوی افسر جس کو دنیا نے افسر بنایا، وہ کہتے ہو تم کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح تم جب ایک دنیاوی کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کو افسر، یہ ڈاکٹر ہے، یہ حکیم ہے، یہ وکیل ہے، یہ افسر ہے، ہمارے لیے ایک مسیحا ہے، تو وہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس کو رب تعالیٰ نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان کی شفاعت کی جو تم امید کیا رکھو گے؟ ہم تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں،
اور ہم آپ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی آئے ہی ہیں کہ جیسا ہمارے لیے مہربان بن کر، حاجت روا اور مشکل کشا بن کر ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ ہی کی شفاعت سے ہم گناہ گاروں کی بخشش ہوگی اور انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ ایسا نبی جو ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرے، اس کو تکلیفیں ملیں تو وہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ دعا کرے۔ ہمارا تو ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروز محشر ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اور جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دروازہ ہوگا جہاں وہ حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، تو ہمارے لیے ایک ذریعہ بنیں گے۔